ابھی بھی گالیاں دے رہے ہیں, ابھی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں آپ. یہ سیکھا ہے انہوں نے, ان کا ساتھ ہے کہ گھٹیا الزام. ایک شیر کٹہرے میں کھڑا ہے پر میں چوروں کی طرح اس کی طرف انگشت کر کے اور کہوں کہ یہ ڈاکو ہے, یہ قاتل ہے, استعفیٰ دے دیا ہے. الیکٹ کرانا ہمارا کام ہے, ہماری میجورٹی ہے اس میں. یہ جو شخص سیاست کو تجارت بنا لے, ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں. وزیر اعظم صاحب, آپ کو کل بھی کہا تھا, پرسوں بھی عرض کی تھی, اپنے دائیں بائیں دیکھیں کہ عمران خان جو باتیں کر رہا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں تیر ہو رہی ہیں. لوگ پھر بھی یہ کہیں گے کہ تو بہادر ہے مگر ہارے ہوئے لشکر میں ہے. یہ لوگ, ان کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے, 15 دن ان کے چہرے مرجھائے رہے ہیں. ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ ان کے اوپر آسمان گرنے لگا ہے. میں نے کوئی پپو پٹواری نہیں رکھا ہوا, کوئی جہانگیر تحصیلدار نہیں رکھا ہوا, کوئی شیخ اسلم نہیں رکھا ہوا. یہ لینڈ مافیا ایک آپ کا 2000 میں یہ ڈی ریگولیٹ ہو گیا تھا. 2000 میں LPG ڈی ریگولیٹ ہو گئی تھی, آپ کو علم نہیں ہے. ٹیک می ٹو کورٹ, آئی ٹیک یو ٹو دا کلینر. السلام علیکم ناظرین کرام. اعتزاز احسن کی اسمبلی میں انتہائی تاریخی اور جاندار قسم کی تقریر پورے ایوان کو ہلا کر رکھ دیا. شہباز شریف, نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے وہ کچھ کہہ دیا کہ پوری اسمبلی میں کوہرام مچا دیا. شہباز شریف وہاں پہ موجود آنکھ تک نہ اٹھا سکے, تعدیب برس پڑے. ویڈیو دیکھیے, پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. جو پہلے سے آپ کو چھوڑ چکے ہوں میاں صاحب, ان کی دفاع اور ان کی صفائی آپ کب تک دیتے رہیں گے؟ ان کی جانب سے آپ معذرتیں کب تک کرتے رہیں گے؟ کہا ہے آپ سے لاکھ اختلافات, لیکن آپ کا یہ حشر ہم دیکھ نہیں سکتے. اور جناب وزیر اعظم, صورتحال یہ ہے کہ عمران خان جو باتیں کر رہا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں تیر ہو رہی ہیں. تو یاد رکھیے, سوچنے کی بات ہے, اس کی پسپائی نہیں ہوگی. لوگ پھر بھی یہ کہیں گے کہ تو بہادر ہے مگر ہارے ہوئے لشکر میں ہے. یہ لوگ, ان کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے, 15 دن ان کے چہرے مرجھائے رہے ہیں. 15 دن. عالم یہ تھا کہ ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ ان کے اوپر آسمان گرنے لگا ہے. غلام بھاگتے پھرتے تھے مشعلیں لے کر, محل پہ ٹوٹنے والا ہو آسمان. اب تو تقریریں کرتے ہیں 1.5 گھنٹے کی اس پارلیمنٹ میں, اور نقلیں اتارتے ہیں قادری اور عمران خان کی. لیکن ان کی حالت آپ نے دیکھی تھی, جب تک پارلیمنٹ آپ کے پیچھے نہیں کھڑی ہوئی, جب تک یہ اپوزیشن آپ کے پیچھے نہیں کھڑی ہوئی, اور یہ ہاؤس, یہ جوائنٹ ہاؤسز جو آپ کی طاقت بن رہا ہے, یہ کس کے مشورے پہ آپ نے بلایا؟ خورشید شاہ اور اعتزاز احسن. ڈار صاحب اس بات کے گواہ ہیں. ہم نے کہا ادھر میٹنگیں ہو رہی ہیں اور قسم کی, آپ اپنی برادری کو, اپنے لوگوں کو, اپنی پارلیمنٹ کو بلائیں. یہ پارلیمنٹ آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی تو آپ کے وزراء کی باڈی لینگویج ہی بدل گئی. جس خدشے کا اظہار کرتا تھا اور کرتا ہوں, ڈرتا ہوں, وسوسے ہیں. کل آپ نے ذکر کیا وزیر اعظم صاحب کہ کل بھی ایک معاملہ واقعہ ہوا. کل آپ کی موجودگی میں وزیر داخلہ نے دھمکی آمیز طریقے سے مجھے کہا کہ آپ نے بڑی تنقید کی ہے, ہم نے ابزارب کر لی ہے, پر جواب دیں گے, جواب دے سکتے ہیں اور جواب دیں گے. جس پہ میں نے سب کو مذاکن, میں نے اس کو ڈیسیبل لوور کرنے کے لیے میں نہیں کہا, میں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تنقید بڑی کر لی ہے, بہت کر لی ہے, پر بچو اب نہ بولنا. وکالت لینڈ مافیا کی کرتا ہے, LPG کا کوٹا لیتا ہے. لینڈ مافیا کی وکالت, اس پہ میں آتا ہوں.
پر میں نے کوئی پپو پٹواری نہیں رکھا ہوا، کوئی جہانگیر تحصیلدار نہیں رکھا ہوا، کوئی شیخ اسلم نہیں رکھا ہوا۔ یہ لینڈ مافیا ایک آپ کا ہے، ایک ملک ریاض کا ہوگا۔ آپ دونوں پنڈی میں جو انتقال ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے جب تک پپو پٹواری اور تحصیلدار جہانگیر نہ کریں کوئی انتقال کسی کا ہو نہیں سکتا شریف آدمی کا۔ لینڈ مافیا کی کہتے ہیں۔ میں اپنی وضاحت تو کر دوں نا، جو مجھ پہ الزام لگایا ہے۔ ایک ایل پی جی کا الزام لگایا ہے۔ ایل پی جی کی بزنس وہ ابھی بھی گھور رہے ہیں میرے پہ۔ یہ ادھر سے آنکھیں نکال نکال کے مجھے دیکھتے رہے اور اب ڈانٹ رہے ہیں اپنی ساری پارٹی کو کہ یہ بات آپ نے کیا نہیں، کہا نہیں کہ ایل پی جی کا کوٹا لیا ہے۔ آپ کو یہ علم نہیں ہے، آپ پیٹرولیم منسٹر بھی رہے ہیں، آپ کو علم نہیں ہے کہ 2000 میں یہ ڈی ریگولیٹ ہو گیا تھا، 2000 میں ایل پی جی ڈی ریگولیٹ ہو گئی تھی، آپ کو علم نہیں ہے۔ ٹیک می ٹو کورٹ، آئی ول ٹیک یو ٹو دا کلینر۔ ابھی بھی گالیاں دے رہے ہیں، ابھی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں آپ۔ یہ سیکھا ہے انہوں نے، ان کا ساتھ دے کے میں بات مجھے اپنے الزام جو میرے پہ لگائے ہیں ان کی تو بات کر لیں دو۔ جو الزام لگائے ہیں بھائی، الزام جو لگائے ہیں میں ان پہ ہوں صرف۔ میں ایل پی جی کا کوٹا سن 2000 میں ڈی ریگولیٹ ہو گیا۔ اگر ایل پی جی کا کوٹا سرکار سے ہوتا تو کوئی مشرف کے خلاف تو میں نے اتنی بڑی بغاوت کی تھی، مشرف ایل پی جی کا کوٹا کینسل نہ کر دیتا۔ یہ وزیر اعظم کو بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں، اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ ان کو سننے کی برداشت ہونی چاہیے۔ کل کہتے ہیں، فرماتے ہیں ہم نے بہت سنا، ہم نے بہت ایبزارب کیا۔ میں نے کہا گورنمنٹ کا کام ہے ایبزارب کرنا، آپ وزارتیں کر رہے ہیں، مراعات لے رہے ہیں، آپ کا کام ہے ایبزارب کرنا، اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ اعتزاز احسن نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر شہباز شریف اور اس کی حکومت کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا۔ اس وقت ملک کے اندر جو صورتحال ہے، جو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یا جو تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ ہو رہے ہیں، یا بطور پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے اس حکومت کی طرف سے، اس حوالے سے پوری دنیا جو ہے اس میں پاکستان کے کارکنان میں پاکستان تحریک انصاف کے بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ملک کو آخر کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ انتہائی سخت تقریر اعتزاز احسن کی۔